ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے رنگا ریڈی ضلع کے ابراہیم پٹنم حلقے کے آدی بٹلہ ترکا یمجال اور دیگر علاقوں میں کئی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی، رکن اسمبلی منچی ریڈی کشن ریڈی اور دوسرے موجود تھے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے منشیات کی روک تھام اور اس کے معاملات سے نمٹنے دو خصوصی یونٹس کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا افتتاح پولیس سربراہ مہندر ریڈی نے آج کمشنر آفس بشیر باغ میں کیا۔ اس موقع پر ڈی جی پی کو پولیس کی سلامی دی گئی اور منشیات کی لعنت کے سلسلے میں بیداری فیچر بھی پیش کیا گیا، جس کا مشاہدہ ڈی جی پی اور پولیس کے دیگر عہدیداروں نے کیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے ڈی جی پی کا استقبال کیا۔ منشیات سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا پہلا شعبہ حیدرآباد نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ ہے، جبکہ دوسرا شعبہ نارکوٹکس انویسٹیگیشن سپر ویژن ونگ بنایا گیا ہے۔ یہ دونوں شعبے پولیس کے عہدیداروں کو منشیات کی روک تھام کے معاملات کے سلسلے میں مدد کریں گے اور سزا کو یقینی بنائیں گے۔ ایچ این یو ڈبلیو دفتر کمشنر پولیس سے کام کرے گا اور ڈی سی پی رینک کا عہدیدار اس کی کارکردگی کی نگرانی کرے گا۔ 2 انسپکٹرز، 4 سب انسپکٹرز اور 20 کانسٹیبلز اس یونٹ میں کام کریں گے۔ اس یونٹ کے کام میں انٹیلیجنس کی معلومات، منشیات سپلائی کرنے والوں گاہکوں کا پتہ چلانا اور ان کی سرگرمیوں کو روکنا ہے۔ وزیر اعظم مودی کی جانب سے پارلیمنٹ میں تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق کیے گئے ریمارکس کی مذمت کرتے ہوئے اعظم پورہ میں وزیر داخلہ محمد محمود علی کی قیادت میں حکمراں جماعت کے قائدین اور کارکنوں نے بی جے پی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ قبل ازیں محمد محمود علی کی قیامگاہ سے یہ احتجاجی ریلی کی شکل میں علاقہ چادر گھاٹ پہنچے اور وزیر اعظم مودی کا پتلا نظر آتش کیا۔ ٹی آر ایس کارکنوں نے سیاہ جھنڈے ہاتھ میں لیتے ہوئے نعرے بازی کی اور کہا کہ مودی کی تاناشاہی نہیں چلے گی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کی جانب سے گزشتہ روز تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق دیے گئے بیان کو غلط قرار دیا اور کہا کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے چلائی گئی تحریک ایک بڑی تحریک تھی۔ انہوں نے کہا کہ آندھرائی عوام کے ساتھ مل کر 58 سال تک تلنگانہ کے عوام رہے۔ 1956 میں تلنگانہ کو آندھرا میں ضم کیا گیا تھا، تبھی سے تلنگانہ سے کئی طرح کی ناانصافیاں کی گئیں۔ متحدہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے ذریعے تلنگانہ کی تشکیل کے سلسلے میں وزیر اعظم مودی کے پارلیمنٹ میں گزشتہ روز کیے گئے ریمارکس کے خلاف گن پارک یادگار شہیداں پر ٹی آر ایس کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا۔ ٹی آر ایس کے قائدین اور کارکن بڑی تعداد میں تلنگانہ کے لیے جان کی قربانی دینے والے افراد کی یاد میں تعمیر کردہ گن پارک پر جمع ہوئے اور مودی کے ریمارکس کی مذمت کی اور ان ریمارکس کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اس احتجاج میں ریاستی وزیر تھلسانی سرینواس یادو، خیرت آباد کے ٹی آر ایس رکن اسمبلی دانم ناگیندر اور دیگر نے شرکت کی۔ احتجاجیوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے ریمارکس نامناسب ہیں، کیونکہ تلنگانہ کے عوام سے کئی دہائیوں سے ناانصافی کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے تلنگانہ تحریک شروع کی گئی تھی اور 2014 میں تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دیا گیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر ملک پیٹ کے مجلسی رکن اسمبلی احمد بلانا نے اکبر باغ ڈویژن کے دیانند نگر اور دیگر علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے سیوریج لائن، ایس ڈبلیو ڈرین اور درختوں کی کٹائی کے مسائل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی بھی سماعت کی۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹر منہاج کے علاوہ بلدیہ اور آبرسانی کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ ٹی آر ایس پارلیمانی پارٹی لیڈر کیشو راؤ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے تلنگانہ سے متعلق ریمارکس نامناسب ہیں۔ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق وزیر اعظم کے پارلیمنٹ میں ریمارکس سے ریاست کے عوام کی توہین ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی 7 سال بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ تیلگو ریاستوں کی تقسیم غیر سائنٹیفک تھی۔ ٹی آر ایس کے ارکان پارلیمنٹ نے دہلی کے تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح کے ریمارکس وزیر اعظم نے کیے ہیں، پارلیمانی طریقہ کار جاننے والا اس طرح کے ریمارکس نہیں کرے گا۔ بل کو یہ دیکھتے ہوئے منظور کیا جاتا ہے کہ ایوان میں اس کو اکثریت حاصل ہے یا نہیں۔
انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت بی جے پی نے بھی تلنگانہ بل کی حمایت کی تھی، اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ شاہ میر پیٹ کی قطب شاہی مسجد کی شہادت پر صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم پر عوام کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مرد و خواتین کی کثیر تعداد نے الزام لگایا کہ صدر نشین وقف بورڈ نے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ ان کے کہنے اور کرنے میں کافی فرق ہے۔ ان کے دور میں وقف املاک کی جتنی تباہی ہوئی ہے کسی اور دور میں نہیں ہوئی ہے۔ یہ وقف بورڈ کی نااہلی کی وجہ سے مسجد شہید کی گئی ہے۔ صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم نے ٹھوس اقدام کا وعدہ نہیں کیا۔ صدر نشین نے اپنے بیان کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ کہ لینڈ گریبرز کی جانب سے مسجد کی شہادت کی گئی اور اس کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا گیا، لیکن محمد سلیم کی میعاد کے دوران شہید مساجد میں سے ایک بھی مسجد کی تعمیر نو مکمل نہیں ہو پائی ہے۔ ٹی آر ایس نے وزیر اعظم مودی کی جانب سے گزشتہ روز پارلیمنٹ میں تلنگانہ کی تشکیل سے متعلق کیے گئے ریمارکس کو ذلت آمیز قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ تلنگانہ کی تشکیل کے طریقہ کار پر ایوان میں وزیر اعظم نے سوال اٹھایا تھا، جس پر تلنگانہ میں برہمی پائی جاتی ہے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ کی اپیل پر ریاست کے مختلف مقامات پر احتجاج کیا گیا۔ کئی مقامات پر سیاہ پرچم تھام کر بائک ریلیاں نکالی گئیں۔ ان احتجاجیوں نے تلنگانہ سے مرکز کی ناانصافی کا الزام لگایا اور کہا کہ آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون میں اس نئی تیلگو ریاست سے کیے گئے وعدوں کو مودی حکومت نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ریمارکس کے خلاف بڈنگ پیٹ میں ٹی آر ایس قائدین کی جانب سے ان کا پتلا نظر آتش کیا گیا اور تلنگانہ کی تشکیل کے سلسلے میں گزشتہ روز پارلیمنٹ میں دیے گئے ان کے ریمارکس کو غیر ضروری قرار دیا گیا۔ اس موقع پر احتجاجیوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے متحدہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے موقع پر ریاست سے کیے گئے تمام وعدوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تلنگانہ ریاست سے شدید ناانصافی کی ہے۔ ہندو کارکنوں کے آگے ڈٹ جانے والی مہاتما گاندھی میموریل کالج اوڈیپی کی بہادر طالبہ بی بی مسکان خان کو صدر جمعیت العلماء ہند مولانا محمود اسد مدنی نے اپنی طرف سے اور جمعیت العلماء ہند کی طرف سے پرخلوص مبارکباد دی اور اس کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس موقع پر جمعیت العلماء ہند کی طرف سے اس بہادر بیٹی کو بطور حوصلہ افزائی 5 لاکھ روپے نقد رقم انعام کے طور پر دینے کا اعلان کیا ہے۔ بی کام کی اس طالبہ نے اپنے حوصلے سے یہ پیغام دیا ہے کہ انصاف اور سچائی کو کوئی طاقت نہیں جھکا سکتی۔ ساتھ ہی ملک کی بیٹیوں کو اپنے حق کے لیے لڑنے کا بھی اس نے حوصلہ دیا ہے اور ایمان کی حفاظت کی بھی تعلیم دی ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد علی نے کرناٹک میں حجاب پر جاری تنازع کو غیر ضروری قرار دیا۔ میڈیا سے بات چیت کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حجاب اور برقعے کا استعمال خواتین کا اپنا حق اور اختیار ہے، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ انہوں نے تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کے حجاب کے استعمال پر پابندی کو افسوسناک بتایا۔ شام میں تلنگانہ پر وزیر اعظم نریندر مودی کے ریمارکس پر جامعہ عثمانیہ کے باب الداخلہ پر زبردست احتجاج کیا گیا۔ صدر یوتھ کانگریس شیو سینا ریڈی نے تلنگانہ کی بی جے پی رکان پارلیمنٹ سے وزیر اعظم کے بیان کی مذمت کرنے یا پھر معذرت خواہی کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی مظاہرین نے اسمارٹ سٹی کے باب الداخلہ سے این سی سی چوراہے تک ریلی نکالی اور وزیر اعظم کا علامتی پتلا نظر آتش کیا۔ تلنگانہ ریاست کی تشکیل سے متعلق وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان پر شہر بھر میں ٹی آر ایس کے کارکنوں نے زبردست احتجاجی مظاہرے منظم کیے اور ریلیاں نکالی۔ وزیر داخلہ محمد علی نے گن پارک اور چادر گھاٹ چمن کے پاس ایسے ہی مظاہروں کی قیادت کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم علیحدہ ریاست کی تحریک میں شہید ہونے والوں کی توہین کر رہے ہیں اور انہیں عوام معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی پر تلنگانہ کے ساتھ تمام معاملات میں ناانصافی کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ مظاہرین میں وزیر اینیمل ہسبنڈری ٹی شریواس یادو، ارکان اسمبلی ایم گوپی ناتھ، ڈی ناگیندر، ایم گوپال، ایم ایل سی ایم ایس پربھاکر، سابق ڈپٹی میئر بابا فضل الدین، عنایت علی باقری اور دوسرے شامل تھے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے کرناٹک میں حجاب کے مسئلے پر سماج کو تقسیم کرنے کی سخت مذمت کی۔ فورم کے ذمہ داروں نے اپنے ایک مشترکہ صحافتی بیان میں کہا کہ دستور کی دفعہ 25 کے تحت تمام شہریوں کو اپنی مذہبی شناخت
تہذیب و تمدن کی حفاظت کا اختیار حاصل ہے اور اس کی تمانیت بھی دی گئی ہے۔ کرناٹک کے ضلع میں کالج کے پرنسپل کی طرف سے حجاب پر اعتراض کے بعد سارا معاملہ پوری ریاست میں پھیل گیا اور فرقہ پرست طاقتیں اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے پرامن ماحول کو بی جے پی اور ہندوتا کی طاقتیں زہر آلود کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بیان پر دستخط کرنے والوں میں صدر فورم رحیم الدین انصاری، نائب صدور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا سید قبول پاشا قادری، تعمیر ملت کے ضیاء الدین نیّر اور دوسرے شامل ہیں۔ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد کے جنرل سیکرٹری آصف عمری نے کرناٹک میں حجاب کے مسئلے پر جاری تنازع پر کہا کہ حجاب کا استعمال خواتین کا شرعی اور قانونی حق ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ضلع منڈیا کی مسکان خان کے جذبے کو سلام کیا اور کہا کہ اس خاتون نے فرقہ پرست طاقتوں کی اشتعال انگیزی کا ڈٹ کر مقابلہ ہی نہیں کیا بلکہ انہیں منہ توڑ جواب بھی دیا ہے۔ کرناٹک میں حجاب کے حق میں احتجاج کرنے والی مسلم طالبات کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے درگاہ حضرت اجالے شاہ سعید آباد میں مسلم خواتین نے دعائے اجتماع منعقد کیا۔ ان خواتین کا کہنا تھا کہ دستور کے لیے ان طالبات کی جدوجہد کو پورے ملک کی خواتین کی تائید حاصل ہو رہی ہے۔ اس جدوجہد میں حیدرآباد کے تمام مسلم خواتین بھی ان کے ساتھ ہیں۔ قیام تلنگانہ سے متعلق وزیر اعظم نریندر مودی کے راجیہ سبھا میں منگل کو دیے گئے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ضلع ونپرتی میں ایک زبردست احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ وزیر زراعت ایس نرنجن ریڈی اور ٹی آر ایس کے کئی سرکردہ قائدین نے اس کی قیادت کی۔ نرنجن ریڈی نے کہا کہ وزیر اعظم کا یہ کہنا غلط ہے کہ تلنگانہ کا قیام روا روی میں آیا اور اس پر مباحث نہیں ہوئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بی جے پی نے آندھرا پردیش کی تقسیم سے متعلق بل کی بھرپور تائید کی اور تمام جماعتوں نے بھی اسے ضروری قرار دیا تھا۔ نرنجن ریڈی نے یاد دلایا کہ اس وقت کے وزیر فائنانس پرنب مکھرجی کی قیادت میں کمیٹی نے تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے طویل مشاورت کی۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی زیر قیادت ٹی آر ایس پارٹی نے 8 سال تک اس کے لیے مسلسل جدوجہد کی تھی۔ کانگریس کی محاذی تنظیم این ایس یو آئی سے وابستہ طلباء نے علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل پر وزیر نریندر مودی کے بیان کی مذمت کی اور ان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی طلباء نے آرٹس کالج کے روبرو وزیر نریندر مودی کا ایک علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا۔ نائب صدر ریاستی این ایس یو آئی چندنا نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کے خلاف وزیر اعظم کا بیان افسوسناک ہے۔ علیحدہ ریاست کے لیے کئی نوجوانوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ انہوں نے نریندر مودی سے غیر مشروط معذرت خواہی کا مطالبہ کیا۔ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے تعلق سے وزیر نریندر مودی کے بیان پر راجندر نگر اسمبلی علاقے کے ٹی آر ایس کارکنوں نے ڈیری فارم چوراہے پر پرزور احتجاج منظم کیا۔ محمد یاسین ایوبی کی قیادت میں کارکنوں نے وزیر اعظم کا علامتی پتلا جلاتے ہوئے اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ یونانی طبی کالج چار مینار کی طالبات نے حجاب کے معاملے میں کرناٹک کی مسلم طالبات کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کالج کے احاطے میں مظاہرہ کیا۔ کئی لڑکیوں کے ہاتھ میں حجاب کے حق میں پلے کارڈز بھی تھے۔ ان طالبات نے کہا کہ حجاب ان کا حق ہے اور ملک کا دستور انہیں اپنی پسند کی لباس زیبتن کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کا حصول بھی ان کا حق ہے اور رائٹ آف ایجوکیشن میں ڈریس کوڈ جیسی کوئی بات صراحت سے بیان نہیں کی گئی ہے۔ مجلس رکن اسمبلی معظم خان نے دارالسلام میں اپنے حلقے کے منظورہ کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک کے چیکس 1192 درخواست گزاروں میں تقسیم کیے۔ ان چیکس کی جملہ مالیت 11,92,88,272 روپے تھی۔ اس موقع پر کارپوریٹرز حسینی پاشا اور موتین لال نائک بھی موجود تھے۔ سابق صدر نشین سیٹوین عنایت علی باقری کی قیادت میں بہادرپورہ اسمبلی حلقے کے ٹی آر ایس کارکنوں نے انجن بولی چوراہے پر احتجاج منظم کیا۔ مظاہرین تلنگانہ ریاست کے قیام سے متعلق راجیہ سبھا میں کل دیے گئے وزیر نریندر مودی کے بیان پر شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ قبل ازیں بہادرپورہ اسمبلی حلقے میں سیاہ جھنڈیوں کے ساتھ ایک بائک ریلی بھی نکالی گئی۔ اس موقع پر ٹی آر ایس کے قائدین گریدھر نائک، پی ویرامنی، فرحت سلطانہ، سمینا بیگم، سید کمال علی اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ساؤتھ زون کی پولیس ٹرانسپورٹ نے گٹکا ممنوع تمباکو اشیاء فروخت کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 12 لاکھ روپے مالیتی اشیاء ضبط کی۔ اہم ملزم محمد مخدین کشن باغ میں لمرا کرانہ اسٹور چلاتا تھا اور وہ خواجہ نگر عطاپور کے عمران احمد اور حکیم پیٹ کے محمد وسیم سے مل کر یہ سامان دوسری دکانوں کو بھی سپلائی کرتا تھا۔
बीदर के मुतवत्तिन 2 मुलजिमीन जादव और किशोर जो इस कार में मामूनत करते थे मफरूर बताए गए। मुलजिमीन को बहादुराबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। मंगलवार पुलिस ने 23 मसरूखा मोबाइल फोन बरामद करके उनके मालिकीन के हवाले कर दिए। इंस्पेक्टर रवि ने बताया कि इन फोन की जुमला मालियत 3,54,419 रुपए थी। उन्होंने बताया कि पुलिस असली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए IMEI नंबर की मदद से मसरूखा और गुमशुदा फोन का पता चलाती है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि जीन्स की पैंट पहने या फिर हिजाब इस्तेमाल करें, बिकनी पहने या घूंघट ओढ़े, ये इस बात का इख्तियार खवातीन को मिलना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि दस्तूर में खवातीन को ये सब हुकूक हासिल हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में हिजाब के मसले पर कर्नाटक में हुए तशद्दुद के वाक़यात को अफसोसनाक करार दिया। हिंदुस्तानी फौज के जवानों ने जिले पलक्कड़ केरला के पहाड़ियों पर गुज़िश्ता 2 दिन से फंसे हुए एक नौजवान बाबू को बचा लिया। बाबू को हिफाजत के साथ नीचे लाने का मंजर वीडियो पर वायरल हुआ है। बताया जाता है कि बेंगलुरु से फौज की खुसूसी टीम मंगल की रात पालक्कड़ पहुंची थी और उसने ये मिशन पूरा कर दिया। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 71,365 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि इसी मुद्दत में 1,217 अफराद फौत हुए। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि कल मंगल को एक ही दिन में 15,71,726 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। वहीं कोविड-19 वैक्सीन के 170 करोड़ 87 लाख डोजेज अब तक दिए जा चुके हैं।